وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ یہ کہتا میں نے تمہیں ایک تھوڑے سے پانی سے پیدا کیا تو وہ بھی ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میں نے تمہیں ایک کمزور سے قطرے سے پیدا کیا تو یہ بھی ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمارے تکبر پہ چوٹ مارنے کے لیے کہ جب آدمی اکڑ کے چلتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے لا تمشِ فی الارض مرحا، کیوں ایڑی مار کے چل رہا ہے؟ سبحان لا تمشِ فی الارض مرحا، اور کیوں اڈی مار کے چل رہے ہیں؟ انک لن تخرق الارض، اڈی مار کے زمین کو پھاڑ کے دکھا۔ اور گردن کیوں اونچی کی جانا ہے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ سے اوپر اپنی گردن کر کے دکھا، میری زمین کو پھاڑ کے دکھا، پہاڑ سے اپنی گردن اوپر لے جا کے دیکھا، اپنی اوقات رہے، اپنی اوقات رہے، اپنی حیثیت رہے۔ تو میرے اللہ نے عجب بات فرمائی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے تمہیں ایک گندے قطرے سے، حقیر قطرے سے پیدا کیا۔ ایک گندے قطرے سے، گندگی کا لفظ ٹھوکا ہے کیل کی طرح میرے دماغ میں کہ کسی کو اللہ عزت دے گا، بادشاہی دے گا تو وہ بھول نہ جائے کہ میں ہوں کیا۔ من ماء مہین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ماء مہین ایک سپرم جو ہوتا ہے، ایک سپرم 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے۔ ایک سپرم جس سے تم سارے بنے بیٹھے ہو، میں ممبر پہ بیٹھا چہک رہا ہوں، یہ کراکلی کی ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 ملی میٹر کا 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے ایک سپرم، اور میرے یہ بال سے، آپ کے بال سے 600 گنا باریک ہوتا ہے۔ اس بال سے انسانی سپرم 600 گنا باریک ہوتا ہے، اور ایک وقت میں کیا ایک جگہ حمل کا عمل ہو رہا ہے یا کروڑوں عورتوں کے پیٹ میں حمل کا عمل چل رہا ہے، جانوروں کے پیٹ میں چل رہا ہے، پرندوں کے پیٹ میں چل رہا ہے، ہر مادہ کے پیٹ میں یہ عمل چل رہا ہے۔ وہ کون ہے جو بے خطا سب کچھ بناتا چلا جا رہا ہے؟ کتنا چھوٹا ہے؟ بال سے 600 گنا باریک، ملی میٹر کا 1/20۔ 1 ملی میٹر کو سیدھا کرو تو اس میں 20 سپرم رکھے جا سکتے ہیں، اور ایک وقت میں 200-300 ملین سپرم نکلتے ہیں۔ آگے ایک عورت کا ایک ایگ ہوتا ہے، اس ایگ نے اپنا ساتھی ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ان کا اور اس کا کوڈ ایک ہوتا ہے، جس کا کوڈ، جس سپرم کا کوڈ ایگ کے کوڈ سے ملا ہوتا ہے وہ اس میں جا کے وہ فٹ ہوتا ہے۔ باقی ہر سپرم کو وہ ایگ ریجیکٹ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے۔ اگر انسان کے سپرم اور ایگ کو باہر سائنسدان ملائیں تو 10 سال میں ایک ایگ اور سپرم آپس میں ملا سکیں گے۔ 10 سال میں، 10 سال میں۔ یہ ساری انانیاں گلاں چاہے صحیح سمجھو تو چاہے کوڑ سمجھو، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ عمل ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں 2 سے 6 گھنٹے کے درمیان مکمل ہو جاتا ہے۔ منیمم 2 گھنٹے، میکسیمم 6 گھنٹے میں ایگ اپنے کوڈ والے سپرم کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر سب سے پہلے دل بنتا ہے۔ سب سے پہلے اب تم سوچو، تمہارے بال سے 600 گنا باریک ہے اور ملی میٹر کا 20واں حصہ ہے، اور وہ یہ سب کچھ کیسے بن گیا؟ وہ کتنے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں آپ ہی ہو گیا۔ اتنا باریک نظام، اور دل بنتا ہے اور وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے بغیر روح کے۔ ہر انسان کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی تو روح کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن دل کی زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ 4 مہینے دھڑکتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے۔ اب آج تک سارے ڈاکٹر، سائنٹسٹ بھائی اس کی چکر کی یہ کیسے دھڑک رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے دل ہی کیوں بنتا ہے؟ آنکھ کیوں نہیں بنتی؟ ٹانگیں کیوں نہیں بنتی؟ یہ دل کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ سارا دار و مدار تو دل پر ہے۔ دل دھڑکتا ہے 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد کے اندر اللہ اس کا وجود بناتا ہے۔ ایک اور آیت کے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا، اللہ کہہ رہا ہے حقیر، ضعیف نہیں کہا، تھوڑا نہیں کہا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے، حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، تاکہ اپنی اوقات سمجھو۔
جنہوں نے اوقات نہیں سمجھی تھی انہوں نے کہا میں رب انا ربکم الاعلی. فرعون تو اتھو تک پڑ گیا، اس کہ میں ہی رب ہوں. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. میں نے فرعون کو پکڑا، لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور ان پر لعنت ڈال دی قیامت تک کے لیے. آج بھی اس کی لاش وہاں پڑی ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. مورس بکائف یہ فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا. 1970 میں انور السادات نے اس کو بلایا اور فرعون کی ممی دکھائی. جب اس نے دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو وہ ہے جس کو مسلمانوں کی کتاب میں ذکر ہے، اس کے اوپر سارا نمک ہے، سمندری نمک ہے اس کے اوپر. اس ایک نقطے پر اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی. پھر اس نے قرآن، بائبل اینڈ سائنس، ایک شاہکار کتاب لکھی جس میں اس نے کبھی پڑھو تو صحیح تو ذرا پیسہ لا بجاوے، پیسہ لا بجاوے، پیسہ لا یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ، اے توڑی تسبیح ہے، اے توڑی نماز ہے. جو قرآن کو نہیں جانتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جاہل ہے. جو میرے اپنے نبی کو نہیں جانتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جاہل ہے. اسے موت کے بعد کا نہیں پتا، زندگی کیسے گزارنی اسے یہ نہیں پتا. جسے یہ نہیں پتا مجھے بولنا کیسے ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنی جوانی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، صحیح زندگی کیسے گزارنی. وہ کوئی انسان ہے تو کھوتا ہے. کھوتے نو تسی کھواؤ بریانی، لا لو زور، سوٹے کھا لو گا میری یہ فضائی نے مینوں کھا لیا. کیسے بے وقوف ہو. شیر کے سامنے گھاس رکھو مر جائے گا نہیں کھائے گا. کہ میری غذا نہیں ہے گوشت لاؤ، بکری کہے گی گھاس لاؤ. اور شوگر والا ڈاکٹر بھی ہو آکھے گا ادھی گولی بات کھا لوں گا، پوری جلیبی منہ اچ پاوے گا. تو ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. میں نے تمہیں مٹی سے نکالا، غذا سے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر تمہیں سپرم بنایا جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے کہ 1/20 ملی میٹر تو نظر ہی نہیں آتا چھوٹی کمزور آنکھ والے کو، اس کا بھی 20واں حصہ. اور بال سے 600 گنا باریک کی آنکھ سے نظر نہیں آتا، بہت بڑی وہ خوردبینوں سے نظر آتا ہے. ثم جعلنا النطفة علقہ، پھر اسے ایک کیڑے کی شکل دی. ثم خلقنا العلقة مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑے کی شکل دی. ثم خلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی. فقصونا العظام لحما، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ ہے تیرا سب سے خوبصورت خالق جس کو تم کہتے ہو ایویں سب کچھ ہوگا. پاگل ہو، وہ کوئی چیز ایویں بھی ہوتی ہے؟ روٹی پئیے توڑے سامنے نہ کھاؤ، 1000 سال بیٹھے رہو اڑ کے توڑے منہ تے نہیں آ جانا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ ہے خوبصورت خالق. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر میں تمہیں موت دوں گا، تمہیں ماروں گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، موت آئے گی. لوہے کی دیواریں، پتھروں کی دیواریں، سیمنٹ نہیں. تم بڑے بڑے وہ جو آج کل بناتے ہیں وہ بم پروف چھتیں بناتے ہیں کہ ادھر بیٹھ جاؤ. موت آئے گی کہ میرے فرشتے کو آنے کے لیے نہ کوئی دیوار روکتی ہے نہ کوئی طاقت روکتی ہے. فرشتہ میرے رب کا امر ہے جو آ کے کھینچ کے لے جاتا ہے. کبھی کسی سے پوچھا ہے چلنا ہے کہ رہنا ہے؟ صرف ایک سے پوچھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چھوٹا سا سپرم، ایک چھوٹا سا ایگ آپس میں ملے، دل دھڑکا، پھر باقی جسم بننا شروع ہوا. تو یہ آنکھیں کیسے بن گئی؟ ان میں نور کیسے آ گیا؟ اس میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں. اس میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں. جن کو میں سمجھانے کے لیے بلب کہہ دیتا ہوں. 13 کروڑ بلب، کیونکہ آئی ریسیپٹر عام لوگ نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہوں گے. 13 کروڑ آئی ریسیپٹر اس آنکھ میں ہیں، 13 کروڑ اس آنکھ میں ہیں. ان کے پیچھے 13 لاکھ کیبلز ہیں جو ان کو لے کر پیچھے جا رہی ہیں. یہ 13 لاکھ، بولو کتنی، کتنے سوراخ سے گزر رہی ہیں؟ 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں. 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں. ہے کوئی اللہ کے سوا کر کے دکھائے کہ 13 لاکھ 1.4 ملی میٹر سے گزریں
اور ان میں اسپارکنگ نہ ہو, وہ آپس میں گچھا نہ بن جائیں, وہ آپس میں کٹھی نہ ہو جائیں, تو ہر شے الٹی نظر آئے گی, یا اندھے ہو جائیں گے, یا الٹے نظر آئیں گے, یا کچھ اور نظر آئیں گے, سارا نظام ختم ہو جائے گا. یہ کون ہے جو 7 ارب انسان ضرب 13 لاکھ کیبلز, یہ تو تمہارے کمپیوٹر بھی عدد نہیں نکال سکتا. 7 ارب ضرب 13 لاکھ کتنی بن گئیں, سب پر اس کی نظر ہے, ملنے نہیں دیتا. بال سے بھی 600 نہیں 6000 گنا باریک وہ ہوں گی. تو کون ہے جس نے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھ دی؟ 6 لاکھ آئی ریسپٹر رنگ کے ہیں. اگر وہ اللہ بند کر دے تو یہ سبز مجھے سفید نظر آئے گا, یہ کالا مجھے سفید نظر آئے گا. ساری کائنات میرے لیے رنگ و بو کا حسن سارا ختم ہو جائے گا. اور میرے اللہ نے اس کا کوئی بل نہیں مانگا. ایک بلب کا بل پاکستان کے حکومت تو لگتا ہے ہمیں ہی بیچ دے گی بجلی کے پیچھے, تو ایک بلب کے بل پر ہمارے غریبوں کے 20-20 ہزار بل آ رہے ہیں. میں جب گاؤں جاتا ہوں تو سب سے زیادہ جو مجھے دینا پڑتا ہے اللہ کے نام پر, یہ غریبوں کے بل دینے پڑتے ہیں. اور یہ 26 کروڑ آئی ریسپٹر ہیں, ایک بل مانگا ہے حرام نہ دیکھنا. کتنے ہیں اس پر عمل کرنے والے؟ کبھی آنکھیں پھوڑ دی اس نے؟ 1 لاکھ ٹیلی فون ہیں اس کان میں, 1 لاکھ اس کان میں, ایک بل مانگا ہے حرام نہ سننا. یہ زبان کیسے بول رہی ہے؟ زرافے کی اتنی لمبی زبان ہوتی ہے, مگر مچھ کی اتنی لمبی زبان ہوتی ہے, وہ کیوں نہیں بولتے؟ میں کیوں 1.25 انچ کی زبان سے بول رہا ہوں؟ وہ کبھی اپنے وفی انفسکم افلا تبصرون, وہ کبھی اپنے آپ نو بھی ویکھیا کرو. اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر, میں نے انگریزی بھی پڑھی, فارسی بھی پڑھی, عربی بھی پڑھی, اردو بھی پڑھی, اور شاعری کا ذوق بھی ہے. اقبال جیسا پیغام کوئی شاعر نہیں دے سکا. پیغام شاعری میں اس سے بھی ہو سکتا ہے بڑے لوگ ہوں, لیکن پیغام میں اس کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا. وہ کہتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گل, دل صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. تو کیوں اوروں کے عیب دیکھتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, او بھیڑیا اپنا تو بن. تو اپنا بنے گا تو مجھے بھی پہچان لے گا. کس طرح ایک سپرم یہ وجود لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور پھر دماغ سب سے کم جو سمجھا گیا ہے وہ دماغ کو سمجھا گیا ہے. وہ ایک گچھا ہے اور مغز ہے. مغز کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ بکری دے, اچھی دے, ساڑھے بجے تک کھاندے رہتے ہو. مغز دیکھا ہے تو اس کی کوئی شکل ہوتی ہے, تو اس میں خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں, اس میں جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے, اس میں محبت کہاں سے آتی ہے, نفرت کہاں سے آتی ہے, انتقام کہاں سے آتا ہے, غصہ کہاں سے آتا ہے, سخاوت کہاں سے آتی ہے, معاف کرنا کیسے آتا ہے, ایمان کیسے آتا ہے, محبت کیسے آتی ہے, انتقام کے جذبے کیسے آتے ہیں, درگزر کیسے آتا ہے, تواضع کیسے آتی ہے. اس گچھے سے میں کیا چیز ہے نہیں سمجھ سکے سائنس ڈاکٹر آج تک. یہ اتنا کچھ اندر کون بنا رہا ہے؟ حل اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, وہ ہے کوئی میرے سوا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, ہے کوئی اللہ کے سوا؟ فَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, جھک اپنے رب کے سامنے اور بتا مجھے تیرے رب جیسا کوئی ہے؟ تیرے رب جیسا کوئی ہے؟ آسمان کو تھاما, سورج کو چمکایا, چاند کو گہنایا, ستاروں کو جھلملایا, پانیوں کو بہایا, بادلوں کو اٹھایا, پہاڑوں کو گاڑا, سمندر کو کڑوا کیا, دریا کو میٹھا کیا. ھذا عذب فرات, ھذا ملح اجاج, ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج. یہ میٹھا مزیدار, یہ کڑوا بدبودار. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کڑوا پانی کتنا ہے اور میٹھا پانی کتنا ہے؟ 97% دنیا میں کڑوا پانی ہے اور 3% میٹھا پانی ہے. اور میٹھا ہمیں جہاں ایک طرف 97% کڑوا پانی ہو, 3% میٹھا, تو کہیں دنیا میں میٹھا پانی ملے گا؟ اور میرا اللہ کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان, ہم نے بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے. کڑوے کی طاقت نہیں کہ میٹھے پانی کو خراب کر سکے, اور میٹھے کی طاقت نہیں کہ طاقتور کی طرف کھنچ جائے. اپنی اپنی رو میں چلتے ہیں,
تاکہ میں اپنے بندوں کو اپنی نعمت کا احساس دلاؤں کہ سمندر ایسا کڑوا میں ساری دنیا کا پانی کر سکتا تھا، اور میں نے سمندر کو کڑوے پانیوں کو ایسے کوئی اللہ نے دیوار نہیں کھینچی، کوئی پولیتھین نہیں لائی، کانکریٹ وال نہیں لائی، امر الگ ہو جا، الگ ہو جا، میٹھے کو الگ۔ 3% میٹھا پانی ہے ٹوٹل پوری دنیا میں، اور اب مزے، یہاں کنواں، یہاں نلکا کھودا کڑوا پانی، یہاں کھودا میٹھا پانی۔ خود میرے ڈیرے میں یہ قصہ ہوا ہے، ایک جگہ کھودا کڑوا پانی، ساتھ کھودا میٹھا پانی۔ اللہ کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تیرا رب ہے جو ان دو پانیوں کو چلاتا ہے پھر انہیں ملنے نہیں دیتا۔ اس کی سائنسی توجیہ کیا ہے کہ پانی کے مولیکیول اندر سکڑتے ہیں، دودھ کے مولیکیول باہر پھیلتے ہیں۔ اب ایک کپ دودھ ابالو تو باہر نکل جائے گا برتن سے، اور آدھا کلو پانی ابال دو وہیں ابلتا رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، کہ اس کے مولیکیول اس طرح سکڑتے ہیں، اور ہر ایک کی جو سکڑنے کی کیفیت ہے دوسرے سے جدا ہے، تو یہ آپس میں مل کے بھی نہیں مل سکتے کہ میرا بندہ میٹھا پانی پی سکے اور میرا شکر ادا کرے۔ اور پھر من کل تأکلون لحما طریا، پھر میں نے میٹھے پانی اور کڑوے پانی کو مچھلیوں سے بھر دیا، جاؤ شکار کرو، کھاؤ، مزے کرو۔ کتنی مچھلیاں کھائی جا رہی ہیں، وہ مکدی کوئی نہیں۔ وہ میں باربیڈوس گیا تو ادھر وہ نا اس میں وہ کیا ہوتے سب میرین، اس کی سیر کرواتے ہیں، تو میں تو پہلے بڑے شوق میں گیا بھی چلو بھائی سمندر دیکھنا ہے، اور جب وہ نیچے گئی میں کہ اللہ ہے کوئی باہر کٹ رہے کتنے بڑھ گئے، وہ جائی جائے سمندر کی مٹی تک پہنچ گئی۔ میں خیال غلطی ہو گئی، ایک باری کاٹ دے موڑنے میں آم جا، ایک باری کاٹ دے۔ لیکن جو میں نے وہاں جہان دیکھا وہ میں کبھی نہ دیکھ سکتا اگر اس ڈر سے نہ گزرتا۔ اللہ اکبر میرے اندر سے نکلا، اللہ اکبر۔ یہ ہمارا مؤذن بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ ہمارا ایک عام اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ پتہ نہیں ہے اکبر کیا ہے، اکبر کیا ہے۔ اللہ اکبر کا ایک مطلب تو عام ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ اکبر کا اصل مطلب ہے کہ جتنی اللہ کی تعریف کر لو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اکبر کا صحیح مطلب کہ ورنہ دیکھو نا اللہ کا مقابلہ زمین سے کرنا، زمین چھوٹی کہ اللہ بڑا ہے تو چگلا نہیں گل ہو گئی۔ اس ساری کائنات ایک تنکے کی طرح ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے، وہ مالک ہے یہ مملوک ہے، وہ شہنشاہ ہے یہ غلام ہے۔ اللہ سے کسی کی نسبت ہو نہیں سکتی۔ آسمان چھوٹے اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، سمندر چھوٹے اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لغوی لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن اصل مطلب ہے جتنی اللہ کی تعریف کر لو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ میرا رب کہتا ہے 7 سمندر سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا، میں 7 سمندروں میں پھرا ہوں، مجھے اس آیت کی طاقت کا اندازہ ہے۔ تم تو راوی دریا بھی نہیں ٹپے ہو، تو لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور 7 سمندر کو سیاہی بنا دو، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے جنگل کاٹ کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو، اور پوری دنیا کی آدم کی نسل، جنات کی نسل، فرشتوں کی نسل، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر سمندر کے کنارے بٹھا دو، اور میں کہوں لکھو اپنے رب کی تعریف، تو ایک دن آئے گا نبی بھی تھک جائیں گے، فرشتے بھی تھک جائیں گے، انسان بھی، جنات بھی، ہر شے، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگی، ایک ذرہ بھی ادا نہیں۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ اللہ کہتا ہے ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ میرے بیٹو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ یہ پڑھو جو کچھ پڑھ رہے ہو، اس میں بھی سنسیئر ہو کے پڑھو، صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو۔ اس لیے تو علم، یہ بیوہ ہیں یونیورسٹیز، بیوہ بانج، کوئی شخصیت نہیں تیار ہو رہی، صرف ڈگری ہولڈر تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو اپروچ ہے وہ یہیں تک ہے، ڈگری دب جائے، نوکری لا جائے، بس ساڑھا کام ہو گیا، کہ نہیں میں اندر کچھ ہوں۔ یغوص البحر من طلب اللآلی، جسے موتی چاہیے ہوں وہ سمندر میں گہرا ہوتا لگاتا ہے،
یہ علم ہماری ضرورت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، اس میں بھی اتنا اونچے جاؤ کہ وہاں کے لوگ آ کے تم سے پڑھیں۔ وہ تو جاہل ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے، جو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، جو پتھروں کے آگے جھک جاتے ہیں، جو جانوروں کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کی کوئی زندگی ہے؟ جو اللہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں، وہ کوئی علم والے ہیں؟ وہ تو بیچارے جاہل ہیں، بالکل زندگی سے غافل ہیں۔ تو ہمارا ایک ریڈیو والا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نیوٹن سے زیادہ عقل مند ہے، وہ سٹیفن ہاکنگ سے زیادہ عقل مند ہے، وہ ساری دنیا کے سائنسدانوں سے زیادہ عقل مند ہے، کہ اس نے دو حقیقتوں کو پہچانا جس کے بغیر کائنات کا وجود نہیں، ایک اللہ عرشوں پر اور ایک محمد مصطفیٰ فرشوں پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اولاد ہو، ساری نسل، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو نوجوان نسل دی ہے، اتنی دنیا میں کسی ملک کے پاس کوئی نہیں، پر تم بھیڑوں کا گلہ ہو جن کا چرانے والا کوئی نہیں ہے، نہ تمہیں منزل کا پتہ ہے، نہ راہ کا پتہ ہے، نہ راہی کا پتہ ہے، نہ راہبر کا پتہ ہے، کھانا پینا مر جانا۔ تو بیٹا یہ کیا زندگی؟ بڑی شہرت کی، جنید جمشید نے جیسی شہرت پائی میوزک میں، زندگی میں پاکستان میں کسی نے نہیں پائی، اور ایسا حسین میں نے زندگی میں کوئی گلوکار نہیں دیکھا۔ 97 میں ایک نوجوان اس کو میرے پاس لے کر آیا، اور میں نے تھوڑی سی بات کی تو اس کی ایسے آنکھیں پھٹ گئیں، پر مجھ سے کہنے لگا میرا ایک سوال ہے۔ ان کا کیا؟ کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ میری خالی ہے، مجھے لگتا ہے میں وہ یہ اسی کے الفاظ ہیں، مجھے لگتا ہے میں کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مجھے تو ہر چیز حاصل ہے۔ آپ خوابوں میں دیکھتے ہیں، وہ فزیکلی اس کا مزہ لے رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ جگہ خالی ہے، کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہارا درد اس گھٹنے میں ہے، دوا اس گھٹنے میں لگا رہے ہو، ٹھیک ہو گئے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ خلا روح میں ہے، تم اسے لڑکی سے پورا کرنا چاہتے ہو، نشے سے پورا کرنا چاہتے ہو، میوزک سے پورا کرنا چاہتے ہو۔ روح ان چیزوں کو نہیں جانتی، روح صرف دو ہستیوں کو جانتی ہے، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول۔ جب تک اسے یہ نہیں پہنچاؤ گے ایسے ہی دھکے کھاتے رہو گے اور ایسے ہی ہلاکتوں میں ڈوب ڈوب کے مر جاؤ گے۔ میں جب یہاں پڑھتا تھا 70s کا پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلی، وہ لڑکیاں پاگل ہوتی تھی، اس کی گاڑی کو چوم چوم کے سرخ کر دیتی تھی لپسٹک سے۔ پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلی، میں نے اس کو سنا ہوا ہے، اور وہ وہاں میڈم ٹوساؤ میں اس کا مجسمہ بھی دیکھا ہوا ہے، اور وہ صرف 46 سال کی عمر میں نشے کرتے 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 اپنے بیت الخلاء میں گر کے مر گیا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، پھر وہ نشوں میں کیوں ڈوب گیا؟ اتنا سمارٹ تھا پورا، میں معافی دے دیکھے تو کالج کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو پورا جسم اس کا تھرکتا تھا۔ وہ کیوں نشوں میں پڑ گیا؟ وہ کیوں ٹوائلٹ میں مر گیا؟ کہ یہ جگہ خالی ہے، اسے پر کرنا چاہتا ہے ان چیزوں سے جو آج کے نوجوان کا گلیمر ہے۔ جب وہ 4 مہینے کے لیے نکلا جنید جمشید 2002 میں، تو مجھے اس کا فون آیا کہ میں اس وقت بالا کوٹ میں ہوں، ایک پرانی مسجد ہے، ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈھونڈتا تھا مجھے اس پھٹی چٹائی پہ مل رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا اور شہادت کی موت پا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ مجھے کہتا تھا نعتوں میں جتنا کمایا ہے میوزک میں تو اس کا 10واں 20واں حصہ بھی نہیں کمایا، اللہ نے رزق بھی دیا، حلال بھی دیا، ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا، اور شہادت کی موت بھی عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، اپنے اندر جانا پڑتا ہے۔ ایک ہستی ہے ہمارے سامنے جن کو اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، یہ ہے میرا حبیب، میرا محبوب۔ سارے نبیوں کے ایک نام، آدم، شیس، ادریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، عیسیٰ، لیکن میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10۔ یہ اظہار محبت، جب محبت زیادہ ہو تو تعبیر بڑھتی جاتی ہے، تعبیر بڑھتی جاتی ہے۔
تو میرے نبی کے نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ ایک حدیث میں دلائل اصفہانی کی روایت ہے 10 نام میرے رب نے رکھے ہیں۔ اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف رحیم۔ یہ عجب بات ہے، اللہ نے کسی کو اپنے صفاتی نام نہیں دیے۔ اللہ ہے بالمومنین نہیں، بالناس رؤوف الرحیم، رؤوف رحیم، اللہ رؤوف رحیم۔ یہ 2 نام اٹھا کے اپنے حبیب کو دیے، بالمومنین رؤوف الرحیم۔ او لاہور یونیورسٹی والو، اور اس کی قدر کرو جو تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم بندر خنزیر بن جاتے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں، پانی اتنا روئے ہیں، کوئی نبی نہیں رویا، اتنا تڑپے ہیں، کوئی نبی نہیں تڑپا۔ اتنا مقام ہے کہ 7 آسمان پار کر کے، عرش کو پار کر کے اللہ نے پردے ہٹا دیے۔ جنت تو بڑی چھوٹی چیز ہے جڑی میں دسیا میرے نبی ویکھی، اب پردے ہٹا کے اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تمہاری یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے وہ تمہیں آ کر کہے بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم سارے دوستوں کو بتاؤ گے وہ مجھے سلام کیا، وہ مجھے سلام کیا، وہ تھوڑے ور کا بندہ ہے، ہوں تو بڈھا بھی ہو گیا ہوگا، تو وہ مینوں سلام کیتا ہے۔ اور یہاں کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے وہ؟ نور السماوات والارض۔ یہاں کون ہے؟ اللہ۔ یعلم ما فی البر والبحر۔ کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کون ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ کون ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ عجیب آیت ہے کہ جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہے، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہے، ہر طرف ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ وہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پردے ہٹ چکے ہیں اور محبوب اور حبیب آمنے سامنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دیدار تک کرا۔ موسیٰ پہلے کلیم ہیں، موسیٰ پہلے کتاب والے نبی ہیں، تورات پہلی بڑی کتاب اتری۔ اتنی بڑی ہستی کو اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو، لن یرانی حی الا مات، زندہ دیکھے گا مر جائے گا، ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، کوئی تر دیکھے گا خشک ہو جائے گا، کوئی خشک دیکھے گا بکھر جائے گا۔ انما یرانی اہل الجنہ، مجھے دیکھنا ہے تو جنت کا انتظار کر، وہاں وہ آنکھ دوں گا جو سوئے گی نہیں، وہ جوانی دوں گا جو بڑھاپے میں نہیں ہوگی، لہذا وہاں کا انتظار کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، نہیں یا اللہ ایک باری تو دکھا۔ آپ نے کہا اگر میں ہوتا نا میں کبھی جرت نہ کرتا کہ نہیں یا اللہ میں نے دیکھنا ہے، اور موسیٰ کا لاڈ تھا یا اللہ ایک باری، کہا چلو ٹھیک ہے میں تیرے اوپر نہیں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، یہ پہاڑ کھلوتا رہا تو تم ہی کھلوتا رہے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، عرشاں سے ایک تجلی آئی معمولی سی، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ پتہ نہیں کتنے دن بعد ہوش آیا، جب ہوش آیا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، یا اللہ میری توبہ کننا نب کہ میری توبہ، میں ہن کبھی نہ آکھاں اپنا آپ ویکھ۔ اور یہاں پردے ہٹے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ سبحان، اتنے بڑے نبی کو چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے؟ اللہ نے ایک سے محبت کی ہے، اس کو حبیب۔ دیکھو ایک ہوتا ہے خلیل، ابراہیم علیہ السلام، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، سل سٹینڈ، بڑھنے کا کوئی مطلب کوئی نہیں۔ کلیم وہ ہے جو اللہ سے بات کرتا ہو۔ تو ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، اور آپ نے کہا اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کا کوئی اینڈ نہ ہو۔ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی کیا صفت ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، دانا کاشت کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا۔ 70 سال عمر ہو گئی ہے، ہر سال کنک گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ، چاول گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ، کپا گڈی جاؤ تو وڈی جاؤ۔ دانا وہ ہے جو بڑھتا ہی ہے، قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ حبیب وہ ہے
جس کی محبت کو قیامت کا دھماکہ بھی نہیں روک سکے. اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب. وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کو فالو کیا جاتا ہے. میں کراچی گیا کئی سال پہلے کی بات ہے، اتنا سا بچہ آیا، اس کی سارے بھیڑ طرح مننے ہوئے وال ایتھے ہو ککڑ دی کل کی طرح تھوڑے جے وال. تو میں تو کبھی دیکھے نہیں آئے. میں کہا یہ بال کیسے بنائے انہوں نے؟ کہتا ہے یہ میسی بناتا ہے. ہوں میں میسی کا بھی پتا کوئی، میں سمجھا میسی فرگوسن ٹریکٹر کی گل کر رہے، میں اپنے ذمہ داری کی گل سوچنی آئی. میں نے کہا میسی کون ہے؟ ہیں آپ میسی کو نہیں جانتے؟ نہیں بیٹا میں تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں. کہ وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے، اس کی نقل اتاری ہے. یہ انسانی نیچر ہے، جس کے سے انسپائر ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. تم اپنے نبی کو فالو کرو، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے. میں کہتا ہوں ظاہری نقل ہی اتار لو، پھر بھی اللہ اپنا حبیب بنا لے. نقل مار کے ہمارے زمانے میں تو بڑے پاس ہوتے تھے، اب تو میں تو اسائنمنٹ ملتی ہیں، اس میں تو نقل ہو نہیں سکتی. اسی طرح نقل دے بادشاہ سے تو نقل مار کے پاس ہوتے رہے، ایف ایس سی سے آگے گزر گئے. وہ سینٹرل ماڈل جیسا اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسا کالج. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، فاتبعوہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو میرے حبیب کا اتباع کرو. ان سے بڑا محسن دکھا دو، ان سے زیادہ رونے والا دکھا دو، ان سے زیادہ مخلص دکھا دو، ان سے زیادہ تڑپنے والا دکھا دو، ان سے زیادہ دکھ درد والا دکھا دو. قیامت کا دن جب میری ماں کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا، میں اپنی بیوی سے کہوں گا تو میری کچھ نہیں لگتی، میری اولاد مجھے کہے گی تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو. جب یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے. سب کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ آج جان بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ میری جان بچا لے. نبی کہیں گے نفسی نفسی. ایک ہستی کی آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. ساری عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. ابراہیم کہیں گے یا اللہ باپ کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. اور میرا حبیب میرا نبی آپ کا نبی کہے گا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ آواز چھا جائے گی پورے معاشر میں، نظریں گھومیں گی کہ یہ کون ہے، یہ الگ پکار کیوں ہے، یہ الگ پرسوز آواز کیوں ہے. کیا دیکھیں گے کہ میرے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. حسان کہتے ہیں تیرے جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا عالی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جنا. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ شعر اتنا وزنی ہے کہ 1447 سال کی نعتیں ایک پلڑ میں رکھوں اور یہ ایک جملہ کأنک قد خلقت کما تشاء دوسرے پلڑ میں رکھوں تو اس کا وزن زیادہ ہے. میں اس کی عربی میں ترجمہ تو کر لیتا ہوں، لیکن جو کہہ گئے ہیں اس کا میں نے آپ کو حقیقت بتا دی کہ 14 صدی کی نعتیں اس ایک جملے کو نہیں پہنچ سکتی. یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا کہ مجھے ایسا بنا دے. سبحان اللہ. ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا ابلج الوجہ، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا. حسن الخلق، حسن کا پیکر، لم تعبہ خجلہ، پیٹ نہیں بڑا ہوا تھا کہ بھدا ہو جائے، لم تجری بہ صعلہ، پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں. وسیم قسیم، وسیم کسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے. وہ دنیا میں ایک ہی آیا ہے، وہ ہے میرا آپ کا نبی کہ جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھے. جنت کی حور کو بھی دنیا میں لا کے بٹھا دو تو چوتھے دے آنکھوں کے کوئی حور ایک ہی ہے. لیکن ایک ہستی ایسی ہے جن کے بارے میں میرے رب کی طرف سے الفاظ ہیں، وسیم، جس کو دیکھنے سے قیامت تک دیکھتے رہو دل نہیں بھرے گا. اللہ اکبر. قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی خوبصورت نظر آئے، ہر طرف سے حسن غلام بن کے بیٹھا.
فی عینیہ طاج، موٹی آنکھیں خوبصورت، فی اشفارہ وقف، لمبی پلکیں، یہ لمبی، یہ لڑکیاں لگاتی ہیں نا اب مصنوعی، اور دونوں پتہ لگ جائے گا 2 نمبر کم ہو جائے وہ میرے نبی کی خود لمبی تھی، لمبی ازج، یہ بھویں بڑی گول تھی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یجرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ ابھر آتی تھی، بس یہ آپ کے غصے کی علامت تھی، اظہار تو آپ کرتے نہیں تھے۔ لمبی پلکیں تھیں، اشکل، آنکھ لمبی اور سرخ ڈورے، احور، کالی سیاہ پتلی، سفیدی سفید، اہدب، پلکیں لمبی، ابرق، چمکتی، انجل، چمکتی، یعنی میرے پاس اردو میں لفظ کوئی نہیں مل رہا کہ میں ترجمہ کیسے کروں، ایسی اللہ نے آنکھ عطا فرمائی تھی۔ آپ ایسے سیدھا نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب کی آنکھیں جھک جاتی، اور ایسے کر کے دیکھتے تھے ایسے۔ ہاں، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی گھنی تھی، اشنب، ایسے گولائی میں بال، دانت تھے، براق الثنایا، اتنے چمکیلے دانت تھے، جب آپ ہنستے تھے تو دیواروں پہ نور پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ مفلج، یہاں یہ پہلے 4 دانتوں میں ہلکا خلا تھا، ہلکا خلا تھا۔ یہ میرے نبی کی اتنی باتیں، ایک شے نہیں جو میرے نبی کی اللہ نے چھوڑی ہو ہم تک پہنچائی نہ ہو۔ سبت القصب، سیدھا قد تھا، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، ایسا نہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، بڑے بے وقوف ہیں جوانی چی پیٹ کٹ کے بہ جاندے، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، یہ سارا کام آگے اللہ نے رکھا ہے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں سب سے پہلے جاؤں گا اور اپنی امت کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ مقام محمود پر جب اللہ فرمائے گا بیٹھو تو آپ کہیں گے میں بیٹھوں گا نہیں، پر حکم ہے بیٹھو تو میں مقام محمود پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہ یا اللہ میں بیٹھ گیا۔ میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ مقام محمود مجھے لے کر جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، تو میں امت کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اتنی بڑی ہستی تمہارا، اب تو کتابیں بھی نہیں ڈھونڈنی پڑتی، موبائل میں پوری زندگی موجود ہے۔ اگر فحاشی موجود ہے، حرام موجود ہے، تو پازیٹو بھی بہت سارا موجود ہے۔ تم اپنے نبی کو یہ اتنے فاصلے سے ساری زندگی پڑھ سکتے ہو، میرے نبی کیسے تھے؟ ایک واحد ہستی ہیں جن کی کسی چیز کو اللہ نے چھپایا نہیں ہے، زندہ رکھا ہے، آج تک زندہ رکھا ہے۔ کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے، میرے نبی کی پیڑھی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدراف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن الخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اکیلی ہستی ہے، آدم تک پیڑھی اللہ نے رات رکھی ہے کہ دکھاؤ کوئی شک دکھاؤ اس کا۔ آپ نے کہا میری نسل میں میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا، میری نسل میں عبداللہ سے لے کر آدم تو خیر نبی تھے، شیس نبی تھے، بیچ میں غیر نبی آئے کہ کسی نے زنا نہیں کیا، میں پاکیزہ پانی کے ساتھ دنیا میں آیا۔ تو ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، اس میں ہیں پابندیاں، یہ پابندی کر رہے تو جا کے ڈگری پاؤ گے نا۔ اگر اس پابندی کو مشقت سمجھو تو پھر تو آپ ڈگری نہیں پا سکتے ہیں، کسی عہدے پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو میرے نبی نے کچھ زندگی کو باؤنڈ کیا ہے، آزاد نہیں چھوڑا ہے، لیکن عوض کیا ہے؟ عوض کیا ہے کہ جب اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلے میرے نبی جنت میں قدم رکھیں گے، اور فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے جنت میں جائیں گے، رکشے والے، ریڑھیوں والے، چھابڑیوں والے، یہ سب آگے آگے ہوں گے،
नेक लोग, मालदार लोग, बादशाह लोग भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन वो पीछे होंगे, गरीब लोग आगे होंगे। और अल्लाह उस दिन का सिला उन्हें यूं देगा कि मैंने तुम्हें दुनिया में गुर्बत दी, आज ये इज्जत है कि इधर भी बीच में नबी, बीच में मेरा नबी, इधर भी तुम, सारे मालदार पीछे हो, तुम गरीब। वो उनको तो सिर्फ एक कदम पर अपनी सारी गुर्बत भूल जाएगी। पहला हवा का झोंका। देखो, हम जिंदगी चाहते हैं, मौत पीछे लगी हुई है, जवानी चाहते हैं, बुढ़ापा पीछे लगा हुआ, सेहत चाहते हैं, बीमारी पीछे लगी हुई है, नेमतें चाहते हैं, मुसीबतें पीछे लगी हुई। इन चार चीजों से हम नहीं निकल सकते। वो क्या जवानी है जो कल लाठी तक पहुंचा दे, वो क्या सेहत है जो बेड पे गिरा दे, वो क्या पैसा है जो कल को हाथ फैलाने वाला बना दे, वो क्या जिंदगी है जिसे मौत खा जाए।